السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل بیسک قرآن 2.0 پر۔ آج کا ہمارا درس ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم پہلے ایک سورت کی قراءت کریں گے، پھر اس کے بعد اسی سورت کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا، تو آج ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الحمد للہ رب العالمین بھی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن بھی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، اور ام الکتاب بھی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھولنے کی آواز سنی، تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فرشتہ زمین پر پہلی دفعہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہی سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ یہ دو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے جو حروف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلی فضیلت تھی سورہ فاتحہ کی۔ تو اس کے بعد اگر ہم دوسری فضیلت دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی، وہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا یعنی پھونک دینے والا موجود ہے؟ تو اس لڑکی سے ساتھ ہمارا ایک آدمی گیا، اس نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھا اور دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ آدمی واپس آیا، ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس سردار پر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچیں گے کچھ نہ کرو۔ پھر جب ہم مدینہ آئے تو پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کیسے معلوم ہے کہ یہ دم ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے۔ بکریاں تقسیم کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ تو یہ دوسری فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔ اس کے بعد اور ایک تیسری فضیلت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خارجہ بن سلط کے چچا، اس کا نام ہے علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔
اس پاگل کے گھر والے جو تھے وہ ہمیں کہنے لگے کہ یہ جو تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو. تو میں اس پاگل کے پاس گیا اور میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اور سارا ماجرا بتا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی پڑھا؟ تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا، یعنی تم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی وہ ٹھیک ہو گیا. تو جو بھی انہوں نے آپ کو وہ بکریاں دی یہ آپ پر حلال ہے. تو یہ کچھ فضیلتیں تھیں جو سورہ فاتحہ کے متعلق آئی تھی. تو اس کے علاوہ بہت ساری فضیلت ہے، تو ہم اتنا ہی آج یہ دیکھیں گے کہ ان کی فضیلت 2-3 میں نے آپ کی فضیلت دیکھی. تو اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کا ترجمہ، تھوڑا ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو گے تو بسم اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہمیں تعوذ ضرور پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں تسمیہ پڑھنا ہے. تو بسم اللہ شریعت کے بہت سے کاموں میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا ذبح کریں گے، یا وضو کریں گے، یا جمع کریں گے تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. مگر جہاں پر قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے تو وہاں پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے تعوذ ضروری پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام عالموں کا. جو الحمد یہ ہے کلمہ شکر. حدیث میں آیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا ہے الحمدللہ. للہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ یہ ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. رب العالمین جو پالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے رب ایک اسم ہے جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے اور اس کی ضرورت کو مہیا کرنا ہے. العالمین تمام عالموں کا پالنے والا، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس میں بہت سارے عالم آتے ہیں، جیسے کہ ہم کہیں گے عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، عالم طیور، عالم وحوش، یا اور بھی جتنے عالم ہیں جن کو ہم نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعریف ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے. الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہے یعنی دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، وہ دنیا میں ہر کسی کو کھلاتا اور پلا، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، اسی کو ہم رحمان کہتے ہیں. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، وہ رحمان ہے. مگر جہاں تک رحیم کا معاملہ ہے، آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی. تو یہ فرق ہے رحمان اور رحیم میں. رحمان دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے، خالص مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہوگا. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن.
یعنی اس دن وہ حقیقی مالک ہے، مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس قہار پروردگار کی بادشاہیت ہے۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن ایک شخص دوسرے شخص کے کام نہ آئے گا، والامر یومئذ للہ، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے، کیونکہ وہی ہے اس دن مالک یوم الدین، حقیقی جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھی سے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو وہ شرک ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنائیے، گرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہونا چاہیے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو جوتے کا تسمیہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگا کرو۔ اہدنا، ہمیں ہدایت کیجیے، ہمیں دکھا دیجیے، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے اسلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھ۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی اور رہنمائی کیجیے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعامات کیے، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعامات کیے، علیہم، ان پر، یعنی انعام مطلب ہے جنت، انعام مطلب ہے یہاں پر جنت، یا انعام مطلب ہے وہ کامیاب ہوئے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک جگہ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں، المغضوب جن پر غضب کیا گیا، یہاں پر مراد ہے یہودی، ان پر غضب کیا گیا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی پہچاننے کے باوجود بھی انکار کیا، انہوں نے اپنے رہبان و احبار کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون ہوئے؟ یہاں پر مراد ہے عیسائی گمراہ ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا، اور انہی میں سے کچھ نے کہا کہ یہ اللہ ہے، حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں ایک ہے۔ تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔
ہم ہر نماز میں یہی پڑھتے ہیں، مگر ہمیں حقیقت میں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آج آپ نے اس کا معنی سمجھ لیا ہے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے۔ ہمیں سیدھی راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں، ان لوگوں کا راستہ یہ نہیں جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو آخر میں ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہے قبول کر، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر۔ تو پہلی 3 آیتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی، پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی، یعنی ہمیں سیدھی راستہ دکھا، ہمیں جنت کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے جنت واجب کی۔ ہمیں ان لوگوں سے بچائیے جن پر غضب کیا گیا، اور ان لوگوں سے بھی بچائیے جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خالی پریکٹس کرنی ہے تب تک جب تک یہ آپ کو نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔